اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی خیر و برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونس اگین قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈرز ہماری سیریز چل رہی ہے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں سورہ توبہ فنش کی ہے اور سپوزٹلی آج ہمیں سورہ یونس شروع کرنی تھی، لیکن بٹوین سورہ توبہ اینڈ سورہ یونس ایک بالکل نیا ٹاپک آج ہے جس پہ بات کرنی ہے، اور پھر جب ہم یہ ٹاپک کور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ یہ کون سا ایسا مقام تھا، وائی اسپیشلی دس پلیس ہم نے یہ چوز کیا کہ ہم یہاں پر اس ٹاپک کے متعلق بات کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں، آرگنائزیشن اینڈ اسٹرکچر آف قرآن۔ بہت کیا کہنا چاہیے، سادہ الفاظ میں، بالکل ہی ایک لے مین لینگویج میں اگر میں بات کروں کہ یہ ٹاپک کا مطلب کیا ہے، تو یہ ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی جرنل سطحی طور پر بڑا ایک آدمی ہے، وہ کتاب کھولتا ہے، قرآن کھولتا ہے، عربی سے نہ، ہم جیسے لوگ تو عربی سے ہی نہ واقف ہیں، لیکن چلیے جن لوگوں کو عربی آتی بھی ہے، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک بہت ہی جو پہلا احساس ایک عام پڑھنے والے کے دماغ میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ جو ورسز ورسز، ویسے تو اسے کہتے ہیں، ورسز بھی نہیں کہنا چاہیے، آیات کا لفظ ہے، تو یہ جو آیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا ربط ہے، مطلب ایک بات سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری آیت بالکل ٹوٹلی کچھ اور کہہ رہی ہے، بظاہر ترجمے کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ ہیں، اس کے بعد پھر سورج آ جاتی ہیں اور پھر وہ سورہ کی ایک ترتیب چلتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ آ، تو اس بات کو ایک یہ احساس میں شامل یہ چیز رہتی ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، ہم نے کوک بک اٹھائی، کوک بک پڑھنی شروع کی تو ہم نے ایک ریسیپی پڑھی، اس کے انگریڈینٹ ہماری سمجھ میں آئے، ہم نے وہ انگریڈینٹ اکٹھے کیا اکارڈنگ ٹو آور ریڈنگ، پھر ہم نے اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن وہ ویسا اس طرح پریپریشن کری، پھر اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن اس طرح کوک کرا، اینڈ فائنلی وی ہیو اے اینڈ ریزلٹ ود اس۔ قرآن کے کیس میں وہ ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے، جسے ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ایز آف رائٹ ناؤ ہم سب جتنی جتنی عمر اپنی گزار چکے، لکنگ بیک قرآن پڑھا تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ ہے ہم نے اپنی زندگیوں میں، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ہاؤ مچ کوڈ آف لائف اٹ از، کس طرح قرآن کی انسٹرکشنز کو ہم اپنی زندگی میں ایسے یوز کرتے ہیں جیسے کسی کک بک کی انسٹرکشنز کو آپ کوئی چیز کو کک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اچھا اب یہ کرنا ہے تو کیا کروں، اور یہ کرنا ہے تو کیا کروں۔ سو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ ریلیشن ہمارا قرآن کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ یہاں مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں، قرآن سے کیسے دیکھوں، اور یہاں مجھے یہ مسئلہ ہے تو کیا کروں۔ اینڈ دس واز دا مین ریزن کہ جس کے لیے قرآن کریم کو اتارا گیا تھا۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ جس جس پرپس کے لیے قرآن کریم کو اتارا گیا تھا، وہ پرپس یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر آدمی، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے ہاتھ میں وہ کتاب ہے، اور وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کہ کوڈ آف لائف ہے، جیسے کہ بالکل کوئی مینول ہے اس کے پاس زندگی گزارنے کا، اور جیسے جیسے وہ چیزوں میں اٹک رہا ہے یا جیسے جیسے اسے کوئی آگے کی رہنمائی چاہیے ہے، ڈائریکشن چاہیے ہے، تو وہ کتاب کھول رہا ہے اور پھر اس ڈائریکشن کو لے رہا ہے۔ لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ڈائریکشن حاصل کرنا ہے کسی کتاب سے، تو جو دنیاوی لحاظ سے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی کہ کوئی کوک بک ہے، تو وہ بڑی سمپل ہے، اس میں انگریڈینٹس کی پہلے لسٹ ہے، پھر اس میں کس طرح میں پریپریشن کرنی ہے، پھر اس میں کس طرح کوک کرنا ہے، وہ سیکوینشل بھی ہے اور بالکل سمپل ورڈز میں سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ قرآن کے معاملے میں ظاہر ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ سب سے ہائیسٹ سے ہائیسٹ، موسٹ ہائیسٹ آتھر اور موسٹ ہائیسٹ کریٹر کی تخلیق ہے۔ تو جس طرح جب آپ پہلی کلاس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پہلی کلاس کے بچے کا دماغ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک ہائی لیول کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے آپ کو اسکالر بننا ضروری ہے۔ وہ جو ایکسپرٹیز جس کی میں نے ابھی بات کی کہ جس کو لے کر جو ہمارے لیے ٹول ہوگا، وہ ایکسپرٹیز یا وہ مہارت جس کے ذریعے سے ہم قرآن میں سے وہ ہدایات اپنے لیے نکال سکیں، وہ ٹول آپ کی
ایکسپرٹیز کا مطلب وہ آپ کی اکیڈیمکس پہ نہیں ہے بیس کرتا. مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھئی مجھے عربی آ جائے گی تو شاید میں وہ ساری سمجھ لوں گا، اس کا اسٹرکچر سمجھ لوں گا قرآن کا. کوئی کہے کہ بھئی مجھے تجوید اچھی آ جائے گی تو شاید میں سمجھ لوں گا. یس دیز آر دا ہیلپنگ تھنگس ڈیفینیٹلی. عربی عربی پڑھیں گے تو لینگویج سمجھ میں آ جائے گی، تجوید پڑھیں گے تو صحیح الفاظ سمجھ میں آ جائے گا، اینڈ سو فار اینڈ سو فار. لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے جو یہاں پہ اکیڈیمکس ریکوائرز ہیں، جو پری ریکوزٹس ریکوائر ہیں قرآن کو کوڈ آف لائف کے طور پر سمجھنے کے لیے، وہ بیسیکلی ہیں آپ کا اٹیچمنٹ اس کتاب کے ساتھ، آپ کی محبت اس کتاب کے ساتھ، آپ کا ایک ایک لو اس کتاب کے ساتھ، اور یہ واقعی ماننا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، یہی میرا بلو پرنٹ ہے میری لائف کا، اور یہی میرا لنک ہے میرا اس خالق اور مالک کے ساتھ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور میں یہاں زمین پہ ہوں، اور اس پوری خلا کے بیچ میں اگر میرا اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے تو وہ اب یہ کتاب ہی ہے بیسیکلی. تو یہ بیسیکلی ہم تھا قرآن کا اوریجنل پرپز، اور جس کے لیے ہم تھوڑے سے اس فیلیور میں رہے کہ ہم نے اس کے لیے اور بہت پرپزز کے لیے ہم اس کتاب کو یوز کرتے رہے، لیکن ہم اس مین پرپز تک پہنچ نہیں پائے. اور اس مین پرپز تک پہنچ نہ پانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کتاب ایک بہت ہی پہلی کلاس کے بچے کی کتاب کی طرح ارینج نہیں تھی کہ بھئی پہلے یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا. ظاہر ہے جب یہ کتاب آپ کو جو کانٹیکسٹ آفر کر رہی ہے وہ اتنا ہائی لیول کا ہے، وہ اتنا بابرکت ہے، اس میں اتنی بلیسنگ ہے، تو اس کو پڑھ لینے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بھی اپنا لیول اونچا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس میں سمجھنا پڑے گا. اسی لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ تدبر القرآن اور ذکر والقرآن، قرآن کو ذکر کرو. تو ذکر سے ہم نے ترجمہ یہ نکال لیا کہ جسے ہم ورد کرتے ہیں، ورد ذکر کا ایک آسپیکٹ ہے. جیسے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتی جا رہی ہوں، یہ ورد ہو گیا. ہم نے اس کو ہی ذکر سمجھ لیا. ذکر کے معنی میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. ذکر کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ کتاب کو کھولا جائے اور سوچا جائے کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ تو بالکل مختلف ہیں، تو یہ کیوں ہے یہ ارینجمنٹ؟ جبکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات کے مطابق بہت خاص اہتمام کیا ہے اس بات کا کہ کوئی آیت اگر بعد میں نازل ہوئی ہے تو خاص طور پہ بتاتے تھے کہ اس آیت کو اٹھا کے ان 2 آیتوں کے بیچ میں رکھ دو جو پہلے کبھی نازل ہو چکی تھیں. جس وقت قرآن کی ریولیشنز جاری تھی تو ایسا نہیں تھا کہ آیتیں جیسے جیسے نازل ہو رہی ہیں ویسے ویسے ہی رکھی جا رہی ہیں، بلکہ اس کا جو آرڈر تھا وہ چینج کیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص مطلب ہے اس سارے معاملے کا. اور اگر ہم اس کو ڈیکوڈ کر سکیں، اگر میں کمپیوٹر کی لینگویج میں بات کروں، اس گرہ کو کھول سکیں یا اس راز کو اپنے اوپر افشاں کرنے کی کوئی کوشش کر سکے تو پروبیبلی ہم اس کے جو قرآن سے جو سمجھ ہمیں نکالنی ہے، جو ہدایت ہمیں نکالنی ہے، جو ریلیشن شپ ہمیں بلڈ کرنا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس میں ہمیں آسانی ہو سکے. تو اس ٹاپک پہ اس انٹروڈکشن کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سب سے پہلے جو پہلی چیز اگر ہم ڈویژن آف قرآن میں کریں، اور یہ جو انیشیلی ابھی ہم بات کریں گے، یہ ہم بہت پہلے جب ہم نے اپنی یہ سیریز شروع کی تھی اس وقت بھی کر چکے ہیں، لیکن آج کے اس ڈسکشن میں تھوڑا سا ہائی لیول کا کنٹینٹ بھی شامل ہوگا. تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے چھوٹی چیز سے، آیت. آیا جسے ہم کہتے ہیں، کہیں ہم ٹرانسلیشن میں اسے ورس بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ورس بھی جو ہے نا وہ اس لیے کہنے لگے تھے کہ انجیل یا بائبل میں جو سینٹنسز یوز ہوتے ہیں انہیں ورس کہتے ہیں. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہم نے بھی یہ سمجھا کہ شاید ریلیجیس کتاب کی جو ایک سینٹنس ہوتی ہے یا ایک مارکنگ ہے کہ یہاں ایک بات ختم ہو گئی، اس کو ہم بھی ورس کہہ سکتے ہیں. آل دو کہ یہ ورس بھی نہیں ہے، کیونکہ گرامیٹیکلی جس چیز کو ورس کہا جاتا ہے وہ اس کے بھی رولز پہ نہیں آتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو ہے آیت جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں، جو ان کنیکٹڈ ڈس جوائنٹ لیٹرز جسے ہم کہتے ہیں، تو اگر ہم اس کی لسٹ میں چلے جائیں جلدی سے، حروف مقطعات جو ہیں ہم کو سنگل لیٹرز بھی ہیں. سعاد، سورہ سعاد اس سے شروع ہوتی ہے، سورہ قاف، قاف سے شروع ہوتی ہے، سورہ نون، نون نون اس کا نام ہے. سورہ نون جو سورہ قلم جو ہے وہ نون سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ سنگل لیٹر سے شروع نہیں ہوتی. ان کے شروع میں ان صورتوں کے شروع میں یہ سنگل لیٹرز آتے ضرور ہیں، لیکن بعد میں آیت مزید الفاظ ہیں آیت میں. سب سے چھوٹی جو آیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ 2 لیٹر آیت ہے، جیسے کہ یاسین، یہ ایک آیت ہے. توسین، سورہ نمل شروع ہوتی ہے، یہ بس ایک آیت ہے. حامیم، حامیم یہ ایک آیت ہے. سورہ مومن، سورہ فصلات، جاسیہ، یا سورہ قاف، سورہ زخرف، سورہ دخان اس سے شروع ہوتی ہیں باقاعدہ. حامیم اس کے بعد وہ گولا سا بنا ہوگا، وہاں پہ 1 لکھا ہوا ہوگا.
طٰہٰ 2 لفظ یہ آیت ہے۔ تو یہ تو 2 لیٹرز ہیں جن کے معنی بھی نہیں پتہ، لیکن یہ ایک سینٹنس، اب ہم اسے سینٹنس بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سینٹنس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سبجیکٹ ہو، اس میں آبجیکٹ ہو، اس کا کچھ مطلب نکلے، اسے ہم فریز بھی نہیں کہہ سکتے، اسے ہم مطلب یہ تو کسی چیز کا مطلب ہی نہیں ہے، مگر یہ ایک آیت ہے۔ اس کے بعد جیسے اگر ہم بات کر رہے ہیں حروف مقطعات کی، تو 3 لیٹر کے بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک آیت ہے، الف لام میم۔ آل عمران، بقرہ، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، یہ سب اس سے شروع ہو رہی ہیں اور یہ باقاعدہ ایک آیت ہے۔ پھر اسی طرح 4 لیٹرز ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم را، پھر کاف ہا یا عین صاد، 5 لیٹرز۔ تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب باقاعدہ سوائے 1 لیٹر کے، 1 لیٹر کی کوئی آیا نہیں ہے، منیمم آیا جو ہے وہ 2 لیٹر کی ہے۔ تو بس اب یہ آیت ہے، تو اس کو ظاہر ہے یہ ہماری کسی بھی گرامیٹیکل ڈیفینیشن کے اوپر پوری نہیں اتر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ایک ہی آیت کے اندر سم ٹائمز فل ایک فل سینٹنس ہوتا ہے، سم ٹائمز 2 فل سینٹنس ہوتے ہیں، سم ٹائمز 10 فل سینٹنس ایک ہی آیت میں ہوتے ہیں، جس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو دی جا سکتی ہے آیت الکرسی۔ ہم نے بہت، میرا خیال ہے اب تو ہمیں 2-3 سال ہونے کو آ رہا ہے، ہماری یہ سیریز شروع ہوئے بھی 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ جس وقت ہم نے آیت الکرسی کی تھی تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کیا تھا کہ آیت الکرسی کے اندر 9 to 10 اسمال سینٹنسز ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، دیز آل آر دا گرامیٹیکلی یہ سارے ایک سینٹنسز ہیں، 8 یا 9 سینٹنس ہیں، اور اس کے بعد جا کر آیت ختم ہوئی ہے۔ تو یعنی آیت جو ہے وہ صرف 2 لفظ بھی ہو سکتی ہے، آیت جو ہے وہ ایک سینٹنس ہو سکتی ہے، آیت جو ہے وہ کئی سینٹنس کا مجموعہ ہو سکتی ہے، آیت جو ہے وہ 2 لائنوں، 3 لائنوں، 4 لائنوں، یا آیت دین جو سورہ بقرہ میں آتی ہے جسے کہتے ہیں وہ پورے ایک صفحے کے برابر ہے، وہ اس کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ڈویژن یا ایک اسٹرکچر ہے قرآن کا جو بالکل یونیک ہے، جو قرآن کے لیے ہی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں توفیقی اسٹرکچر۔ توفیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دس از ڈائریکٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ اکرام کو کہ یاسین لکھو اور اس کے بعد اسے 1 کاؤنٹ کر لو۔ تو یہ کچھ مین میڈ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گیون ہے۔ تو ایک چیز آئی آیت ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے جائیں، پھر نیکسٹ جو چیز آ سکتی ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ۔ اب سورہ کی جو ڈویژن ہے کہ کون سی سورہ کہاں ختم ہو جائے گی اور یہ آیتیں اس سورہ میں کس ترتیب سے رکھنی ہیں، دس از آلسو توفیقی۔ توفیقی سے اب ہم اس کو یاد کر لیں گے اس ٹرمینالوجی کو۔ توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دے دی ایز اٹ از فار گرانٹیڈ، مطلب اب ہم اس کو خود سے ہم آگے پیچھے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو سورہ میں کسی بھی سورہ میں کتنی آیتیں ہوں گی اور پھر وہ آیتیں کس ترتیب سے اس سورہ میں رکھی جائیں گی اور پھر وہ سورہ کس سورہ کے بعد رکھی جائے گی، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو بتا دی گئیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن میں، اور ایک سورت ہے جس کی منیمم آیت 3 آیتیں بھی ہیں، سورہ کوثر ہے جس کی سب سے 3 آیتیں چھوٹی ہیں، اس کے علاوہ ایک سورہ ہے جس کی آیتیں 286 بھی ہیں، یعنی کہ سورہ کے لیے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ بس اتنی آیتیں ہوں گی تو وہ ایک سورہ ہوگی، وہ بھی ایک اس کا بڑی واسٹ ایک اس کا اسپیکٹرم ہے۔ پھر اس کے بعد انہی سوراز میں مزید جو تھوڑا سا جو اسکالرز نے اس کا ڈویژن کرا ہے وہ یوں سمجھ لیجیے مکی اور مدنی، مطلب اسکالرز نے نہیں کرا، اسکالرز نے صرف اس کو کیٹیگرائز کرا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کو مکی کہہ دیا گیا، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہہ دیا گیا۔ اور مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 86 ہے جو کہ 2/3 آف قرآن کے برابر ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے جو کہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہے، ایز یو کین سی آن یور اسکرین۔ اس کے بعد یہ ایک بہت لمبی لسٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہمیں یاد نہیں کرنا ہے، اگر کوئی اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس اس کو رکھنا چاہتا ہے بیکاز اٹس اے ویری گڈ انفارمیشن۔ یہ ترتیب جو ہے اگر آپ اس کالمس کو دیکھیں تو جہاں نمبر 1 لکھا ہوا ہے اس کے آگے لکھا ہوا ہے العلق، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے نمبر 96۔ تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی تھی وہ العلق کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ یہ جو لسٹ ہے یہ بہت اس کے آگے آیتوں کے بھی حساب سے کیٹیگرائزیشن تھی، لیکن وہ میں نے اس لیے کٹ کر دی کہ پھر وہ ہمارا ٹاپک بہت دوسری طرف نکل جاتا، ہم کسی اور طرف آنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا یہ میں نے ایک جرنل اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل کو یہاں پہ کم کر دیا ہے۔ اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے اسکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کرونالوجیکل آرڈر آف مکی سورہ۔ ظاہر ہے مکے آپ کو پتہ ہے نا، مکہ میں تو پہلے صورتیں نازل ہوئیں،
قرآن میں، اور پھر اس کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے وہ اس طرح سے ترتیب میں نہیں ہے، کرونالوجیکل کا مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ، پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی، دوسرے پھر کب ہوئی، پھر تیسری کب ہوئی، پھر چوتھی کب ہوئی۔ یہ وہ لسٹ ہے، اور یہ کافی اتھینٹک لسٹ ہے جو پرانے زمانے کے اسکالر سے ہی چلی آ رہی ہے۔ بہت ارلی اسکالرز نے اس لسٹ کو ترتیب دے دیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سورہ علق ہے، پھر سورہ قلم ہے، پھر سورہ مزمل ہے، پھر سورہ مدثر ہے، پھر فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ مساد ہے، تکویر ہے، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اور اس طرح پوری یہ 86 جو سوراز ہیں، ان کی نمبرنگ دی ہوئی ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی، اور یہ قرآن میں ان کا نمبر دیا ہوا ہے کہ یہ کہاں کہاں رکھی گئیں۔ تو ایک بات تو بڑی کلیئر سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آ رہی تھیں ان کو اسی طرح رکھ دیا جاتا کتاب میں، اتنا آگے پیچھے کرنے کا جو ایک معاملہ ہے کہ بہت ساری صورتیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نمبر کے اعتبار سے جس طرح وہ قرآن میں اب موجود ہے، مثال کے طور پر اگر میں یہ دیکھوں سورہ کافرون، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 18ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مکہ کے بھی ارلی ڈیز میں نازل ہوئی ہوگی، لیکن قرآن میں اس کی پوزیشن 109 پہ ہے، یعنی سب سے آخر میں جا کر، یعنی مدنی صورتوں کے بعد بھی جو ابھی نازل ہوئی نہیں ہے۔ تو دیر از ڈیفینیٹلی اے اسکیم بیہائنڈ اٹ۔ اور پھر یہ ایسی بات ہے نا کہ جس چیز کی انسان تمنا کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آسان کرتا جاتا ہے۔ اب وہ بات اب قرآن کی وہ آیت ہمیں زیادہ میک سینس کرتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو یہ آسان ہمارے لیے جب ہوگا جب ہم یہ ایک کے بعد ایک اس کی نوٹ کو کھولتے چلے جائیں گے۔ تو اب یہ دوسرا اس کا آ گیا، اب مدنی سورج کی لسٹ ہمارے سامنے آ گئی، تو اب آپ مدنی سورہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو تھی ترتیب کے اعتبار سے 87 نمبر پہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ، قرآن میں اس کا نمبر سیکنڈ ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے 88ویں سورہ ہے، لیکن قرآن میں اس کا نمبر 8 ہے۔ تو یہاں یہ پوری لسٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ہمیں بہت کلیئرلی ایک بات سمجھا رہی ہے کہ دیر مسٹ بی اے ریزن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو کسی کام میں، خود قرآن میں ہی ہے کہ ہم نے کوئی چیز بغیر کسی معنی کے کریٹ نہیں کی ہے، تو اس میں تو بہت حکمت ہے کہ چیزوں کو اتنا آگے پیچھے کر کے ارینج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں سے بھی، جس سے ہم ڈویژن آف قرآن کے حوالے سے بھی ہم نے چلنا شروع کیا ہے، تیسری چیز جو ہمیں صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ملتی ہے، دیٹ از کالڈ منزل۔ تو بیسیکلی رائٹ ناؤ ایک چیز ہو گئی آیت، اس کے بعد ہو گئی سورت، اور سورت کی مکی اور مدنی کلاسیفیکیشن ہو گئی، پھر تیسری چیز ہو گئی منزل۔ یہ منزل کی جو ڈویژن ہے بیسیکلی 1/7، اور یہ سننا ہی سے ہے، اور یہ اس کے اس زمانے کے ہمیں روایات بھی ملتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ڈیزائن کی گئی تھی اس طرح کہ اس قرآن کو ایکول 7 پورشنز میں ڈیوائڈ کر لیا جائے، تاکہ وہ ایک ہفتے کے اندر اس کی تلاوت کمپلیٹ ہو جائے اس کی۔ تو یہ مگر جو یہ ڈویژن تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گئی تھی، اور اسی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اگر آپ آج بھی مصحف اٹھا کے دیکھیں نا، تو اس میں سب سے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، منزل 3 اینڈ سو آن۔ تو منزل کا جو ڈویژن ہے وہ اس طرح ہے کہ بیسکلی یہ جو پرانے جو تمام صحابہ کرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قرآن کو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے ڈویژن اور اس کے یہ مطلب یہ کس طرح سے وہ ارینجمنٹ ہے اس کا، تو سورہ فاتحہ کو نارملی وہ لوگ بالکل سیپریٹ ٹریٹ کرتے ہیں، باقی سارے قرآن کو وہ ایک طرح سے سیپریٹ ٹریٹ کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو وہ بالکل سیپریٹ ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اگر سورہ فاتحہ کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیا جائے، تو منزل کے حوالے سے اگر بات شروع کی جائے، تو آیا سورت نمبر 2، پہلی منزل شروع ہوتی ہے سورہ 2، جیسے سورہ بقرہ، ٹو سورہ 4، یعنی 2 سورہ نساء، یعنی البقرہ سے لے کر نساء تک، مطلب obviously فاتحہ اس میں شامل ہے، اور وہ تقریباً 5.25 پارے بن جاتے ہیں یہ اراؤنڈ، اور یہ جو ہے یہ پارہ نمبر 1 سے لے کر 5.25 پارے تک ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ کہ یہ اٹس ناٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن یہ ڈویژن تو جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو گئی تھی، اور یہ اس طرح پڑھنا انہوں نے مطلب ان کے زمانے میں بھی تھا۔ سورہ فاتحہ کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ویسے ہی آلریڈی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں،
تو हर रकअत में सूरह फ़ातिहा तो ऑलरेडी आपकी आ ही गई ना, तो उसका मतलब है सूरह बकरा से आपने शुरू किया और सूरह निसा तक आपने एक दिन में या एक तरावी में या एक रात की तहज्जुद की नमाज़ में जिस तरह भी वो पढ़ते थे, तो वो पढ़ा तो सूरह फ़ातिहा तो रिपीट हो ही रही है, उसका मसला है नहीं। तो 2 टू 4 जो है वो अल बकरा टू निसा हो गया। फिर इसी तरह सूरह नंबर 5 से लेकर सूरह नंबर 9 यानी अल माइदा से लेकर सूरह तौबा तक। ये जो सूरह है ये भी तकरीबन 5 पारे के बराबर हैं। ये दूसरी मंज़िल आ गई। फिर इसी तरह सूरह नंबर 10 से लेकर सूरह नंबर 16 तक ये तकरीबन 7 सूरतें हैं। सूरह यूनुस से लेकर सूरह अन-नहल तक और ये तकरीबन पौने 4 पारे के करीब हैं। ये तीसरी मंज़िल है। फिर चौथी मंज़िल वो जो कि सूरह नंबर सॉरी जो ये फिर चौथी मंजिल आई है बनी इसराइल से लेकर सूरह फुरकान तक, ये भी तकरीबन सवा 5 पारे हैं। फिर 5वीं मंजिल है सूरह शूरा से लेकर यासीन तक, ये तकरीबन 4 पारे बनते हैं। फिर साफ़ात से लेकर अल हुजरात तक, ये साढ़े 3 पारे बनते हैं और सबसे आखिरी मंजिल है सूरह क़ाफ से लेकर अन्नास तक, ये तकरीबन सवा 4 पारे बनते हैं। अगर सूरह फ़ातिहा को हटा दिया जाए तो ज़रा आप इसकी एक तरतीब अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पूरे प्रेज़ेंटेशन को, तो आप ये देखिए कि पहली मंज़िल में 3 सूरतें हैं, दूसरी मंज़िल में 5 सूरतें हैं, तीसरी मंज़िल में 7 सूरतें हैं, चौथी मंज़िल में 9 सूरतें हैं, 5वीं मंज़िल में 11 सूरतें हैं, छठी मंज़िल में 13 सूरतें हैं, यानी शुरू के 6 ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल सीक्वेंशियल जा रहे हैं। 7वीं मंज़िल में जो 65 सूरतें हैं, लेकिन ये वो मकाम है सूरह क़ाफ़ के बाद कि जो कि फिर छोटी-छोटी सूरतें शुरू हो चुकी हैं एंड द नंबर 65 इज़ डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ नंबर 13। तो मतलब हम फिर कहते हैं कि कुरान में तो कोई हमें नज़र ही नहीं आती कोई अरेंजमेंट ये क्या है? ये जो हिडन अरेंजमेंट है जैसे-जैसे हम इसको खोलते चले जाएँ तो इंसान हैरान होता चला जाता है कि ये किस तरह से सिंक्रोनाइज़ है और किस तरह से ये चीज़ें इसमें गिवन हैं। तो बहरहाल ये डिवीज़न जो थी, ये भी सहाबा किराम के ज़माने में थी लेकिन इस डिवीज़न में ये ख़्याल रखा गया है कि सूरतों पे ही ये डिवीज़न ख़त्म हो रही है। तकरीबन क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन आगे-पीछे जो है वो एक एक अमाउंट है जो कि एक दिन में ख़त्म किया जाए तो कुरान को पढ़ लिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो डिवीज़न थी ये सिर्फ़ रिसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क़ारी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि कितना अमाउंट वो एक दिन में पढ़ ले, तो उस ज़माने के जो सहाबा इकराम थे वो तो ज़ाहिर है हफ़्ते में कुरान ख़त्म करना चाहते थे, तो उनके हवाले से ये चीज़ डिफ़ाइन की गई थी। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है जिसे जुज़ हम कहते हैं, जिसे हम सिपारा कहते हैं या हम अपने इंडियन पाकिस्तानी बैकग्राउंड में पारा कहते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच इज़ नॉन तौफ़ीक़ी। नॉन तौफ़ीक़ी मतलब ये है कि ना ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और ना ही ये प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। जुज़ की जो डिवीज़न है ये बहुत बाद में जाकर हुई है। और इसमें जो 30 जुज़ में जो इसको इक्वली डिवाइड किया गया है, वो टोटली एंड टोटली रिसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। तो जुज़ की जो या सिपारों की जो तक़सीम है ना, वो बिल्कुल ये बात बताती है कि हिस्ट्री में जिस भी मकाम पे कुछ लोग हज्जाज बिन यूसुफ़ का नाम लेते हैं, कुछ लोग कुछ और रेफ़रेंस करते हैं, लेकिन एक बात बड़ी तय नज़र आती है अगर अब ये जो आज हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त हम सब लोग जो ऑडियंस में यहाँ मौजूद हैं, हम सब वही लोग हैं जब हमने बचपन से आँख खोलते ही कुरान को 30 पारों की शक्ल में देखा और कुरान को हम 30 पारों का ही एक मजमूआ समझते चले आए। तो ये बात यहाँ और फिर उसी लाइन पर हमारे दिमाग ने चलना शुरू कर दिया। हमने 30 पारों को क्वांटिटी वाइज़ देखा। ये जो डिवीज़न हुई है ये टोटली एंड प्योरली क्वांटिटी वाइज़ हुई है कि बस 1 सिपारा 1 दिन में पढ़ेंगे तो 30 दिन में 30 सिपारे हो जाएँगे। तो जो डिवाइड करने वाला था वो डेफ़िनेटली उसके दिमाग में महज़ और महज़ क्वांटिटी का मसला था। उसके दिमाग में ना तो टॉपिक का मसला था, ना ही शायद वो ये जानता था कि कौन-सा टॉपिक कहाँ ख़त्म हो रहा है। लिहाज़ा हम ये देख सकते हैं कि समटाइम्स एक सिपारा इस तरह ख़त्म होता है कि वो एक आयत बाकी रह गई है और अगला सिपारा और आया सिपारा ख़त्म हो गया और वहाँ पर जाके पढ़ने वाले ने रुकू कर लिया और सिजदा कर लिया और बात ख़त्म हो गई। या ये कि अगर हम घर में कुरान पढ़ रहे हैं तो आज मैंने पूरा एक सिपारा से याक़ूल का पढ़ लिया, जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है वो अगले सिपारे की पहली आयत के साथ उसका क्या कनेक्शन है। समटाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला और फ़रिश्तों के जो डायलॉग्स हैं प्रॉफ़ेट आदम की स्टोरी में या और बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जिसमें एक आयत दूसरी आयत का जवाब है, हमको कुछ मालूम ही नहीं कि हमने बात को कहाँ बिल्कुल अधूरा छोड़ के उसको बंद कर दिया। तो ये जो चीज़ थी बेसिकली जो जुज़ की जो तक़सीम थी मेरे ख़्याल में इसी ने वो लाइन या वो मेंटालिटी को इजाद किया कि पूरी जो बाकी आने वाली जो उम्मा है वो इसी चीज़ में फँस के रह गई कि कितने सिपारे पढ़ लिए गए
اور کتنے سپارے ختم ہو گئے اور کتنے سپارے مطلب وہ کوانٹٹی ہی میں بات دب کے رہ گئی، اور پھر بعد میں اس بالکل یعنی وہ ایکولی اگر آپ مصحف اس اسٹینڈرڈ مصحف کو اٹھائیں تو ایکولی 20-20 صفحے کاؤنٹ کر کے اور وہ پارے کو اس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ تو بیسکلی دیکھا جائے تو اب اس پورے ڈسکشن کے بیک گراؤنڈ میں پتہ یہ چلا کہ جز یا پارے کی جو تقسیم ہے وہ تو کسی بھی حوالے سے اس سینس میں نہیں بنتی کہ اگر ہم نے اس جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا ہے یا اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیشن اپنے لیے لینا ہے۔ بعد میں اس جُز کو بھی مزید فردر ربع اور نصف اور ثلاثہ میں مارک کیا گیا ہے، جو ہمارے پاس انڈین پاکستانی پرنٹڈ قرآن ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں پاؤ پارہ ہو گیا، آدھا پارہ ہو گیا اور 3 پاؤ پارہ ہو گیا، اور پھر ہم اسی میں پھنس کے رہ گئے۔ یہ ہم جان ہی نہیں پائے کہ یہ بات بعض اوقات بہت ساری جگہوں پہ تو بات ایسے ختم ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے ایک سوال کیا ہو اور دوسرا جواب دے اور بات وہاں کٹ آف کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو پارے ہیں یہ بالکل ایک ان نیچرل ڈویژن ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں حزب پر۔ حزب بھی آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو ہے قرآن میں نظر آتا ہے۔ تو حزب کی جو ڈویژن ہے بیسیکلی یہ بہت ہمیں آپ کو اندلس سائڈ پہ، ساؤتھ افریقن کنٹری سائڈ پہ اور عرب کنٹری سائڈ پہ نظر آتی ہے۔ اس کی ڈویژن کا معاملہ بھی وہی ہے کہ بیسیکلی تھا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی کے انڈر جتنا مسلم ایریا تھا وہاں پر تراویح کے دوران 8 رکعتیں پڑھنے کا ایک معاملہ تھا۔ تو 8 رکعتوں میں پڑھ کر اگر اور پھر وہاں مطلب یہ ہے کہ اگر 30 دن میں 8 رکعتیں روزانہ پڑھی جا رہی ہیں تو اگر ایک 8 رکعتوں میں پورا حزب کی جو ڈویژن ہے وہ اس حساب سے کی گئی ہے کہ ایچ جز جو ہے وہ فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 2 حزبs، لیکن یہ جو حزبs ہیں یہ ہمارے جو انڈیا پاکستانی نصف ہے اس سے تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، اور پھر وہ حزب کو مزید انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو بیسیکلی آئیڈیا یہ تھا کہ اگر روزانہ حزب کے حساب سے پڑھتے چلے جائیں اور روزانہ 2 حزب روزانہ جو ہے کوارٹر کوارٹر حزب پڑھیں تو بیسیکلی 2 سپارے اگر روزانہ ختم کریں تو اس طرح ہم 8 تراویح میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں اس وقت کنفیوز ہو رہی ہوں، بہرحال یہ میں جو لب لباب اس کا یہ ہے وہ یہ ہے کہ حزب جو ہے وہ بیسیکلی شافعی جو آپ کو قرآن جہاں سے نظر آئیں گے، جیسے سعودی عرب کا ہو گیا وہاں نظر آئیں گے، یا آپ کو ساؤتھ ایشیا کے اسٹائل کے جو قرآن ہے وہاں یہ ڈویژن نہیں ملے گی، لیکن یہ ڈویژن بھی ٹوٹلی ریسائٹل پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ کتنا قرآن پڑھ لیں تو 8 تراویح میں کتنا قرآن ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز آتی ہے رکوع۔ اگین حزب آلسو ناٹ توفیقی، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے، نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ پھر ہمارے ہی انڈین پاکستانی قرآنوں میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے رکوع۔ بیسیکلی رکوع کا جو لفظ ہے وہ ہماری اپنی نماز میں جو چیز رکوع ہوتی ہے نا، یعنی جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، نیت باندھ کر کے قیام میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ قرآن کا پورشن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈویژن ہے اس کا نام رکوع رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ بیسیکلی اتنا پورشن آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رکوع کر دینا ہے۔ اور یہ جو ڈویژن ہے یہ زیادہ تر ہم کو ایشین سائڈ کے قرآنوں میں اس لیے ملتی ہے کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ تھے، اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں میں 20 تراویح کا رواج تھا، اور نارملی وہاں پر 27 یا 29 کی لیلۃ القدر میں ایک اہتمام تھا کہ وہاں پر قرآن کو ختم کیا جائے۔ تو اگر ہم ایک ایکویشن بنائیں کہ اگر ایک رکوع کو ایک رکعت میں پڑھا جائے تو 20 رکعتیں پڑھی تو 20 رکوع ہو گئے، اور اس کو 27 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو وہ 540 رکوع، آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیلکولیشن، تو یہ 540 رکوع ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے رکوعوں کو ڈیوائڈ کرنا شروع کیا تو یہاں پہ یہ بات ضرور ماننی پڑے گی کہ رکوع کی جو ڈویژن ہوئی ہے وہ کوئی علماء اکرام کے ہاتھوں میں ہوئی ہے، وہ کوئی ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی ہے جو قرآن کو جانتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جو وہ پیراگراف بنائے ہیں رکوع کے وہ بالکل لائنیں گن کے یا صفحے گن کے نہیں بنائے ہیں، وہ انہوں نے اس بات کا بہت اہتمام رکھا ہے اس میں کہ ایک پورا پیراگراف جو ہے وہ پورا ہو جائے، ایک بات کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد دوسری بات شروع ہو۔ تو رکوع کا جو مارکنگ کی گئی ہے وہ وہاں کی گئی ہے جہاں ایک چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب اس طرح سے مارکنگ کی گئی تو اینڈ آف دا ڈے جا کر وہ 558 رکوع بنے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو ٹاپک کے حساب سے بھی ارینج کرنا تھا۔ تو بیسیکلی آج کا مصحف اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں اراؤنڈ 558 رکوع ہوتے ہیں۔ اب رکوع کا بھی وہی معاملہ ہے کہ پھر وہ چونکہ ٹاپک کے حساب سے ہیں لہٰذا کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی بہت بڑا ہے، کسی میں کم آیتیں ہیں، کسی میں زیادہ آیتیں ہیں۔
تو یہ اس کا ہے، لیکن اگین یہ بھی ناٹ توفیقی ہے، نہ یہ خدا کی طرف سے ہے، نہ یہ رسول کی طرف سے ہے، لیکن جتنی ڈویژنز قرآن کے اسٹرکچر میں کی گئی ہیں، اس حساب سے یہ پھر بھی تھوڑا-سا لاجیکل ہے کہ ایک پوری بات کر کے انسان رکوع میں جاتا ہے اور یا وہ اس کو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہے رکوع کی ڈویژن جو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا بیسیکلی اگر آج ہم جس چیز پہ میں لانا چاہ رہی تھی، اور یہ بہت نیا ڈویژن ہے، بہت نیا ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک کے متعلق ابھی بات شروع ہوئے کچھ ہارڈلی 100 150 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنی پرانی اسلامک جو ہماری ڈیٹا ہے ہمارے پاس، جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، اس میں ہم اس ڈویژن کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور بات وہی ہے کہ جس طرح کہ ہم نے پڑھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے خاصیت دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ معجزہ جو دیا ہے وہ قرآن کی صورت میں دیا تھا